فرعونیت کی حکومت پنجاب انتہا پہ ہے. فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے, فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہو چکا ہے. وہ 804 نمبر قیدی جیل میں بیٹھا ہے. فارم 47 کی حکومت یا فرعونیت کی حکومت, اور اس کے درمیان ایک شخصیت, اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. جی رفیع, وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کیسا. اسپیکر صاحب, آپ کو تو ایک انتہائی تعلیم یافتہ, میچورڈ, نرم مزاج شخصیت سمجھی جاتی ہے. پھر سر یہ بتائیے, 26 ممبرز 15 اسمبلی سیشنز کے لیے سسپینڈ کا حکم دے دیا. سر کیا یہ ایک ہارش, ایک بہت ہی پریمیٹو اقدام نہیں سمجھا جائے گا؟ ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی واز کمپیلڈ ٹو. میں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوا تو اس کو سبسٹینشیٹ کرنا تو لازم. جی سر. مجھے اپنی مجبوری بیان کرنی ہے, یہ میرا خوش دلی کا اقدام نہیں. سر اٹ ہیز ٹو بی جسٹیفائڈ. اٹ ہیز ٹو بی جسٹیفائڈ. اور میری جسٹیفیکیشن کوئی میری کریٹڈ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, نہ ہی یہ جسٹیفیکیشن ایسی ہے جو میں نے خود کوائن کی ہے. نارملی ان کورس آف تھنگس ضروری ہے کہ آپ میں برداشت ہو, آپ ہر قسم کی اختلاف رائے, اینڈ آئی ول پرووائڈ اے بریکٹ آن دس, اختلاف رائے, ہر قسم کی اختلاف رائے آپ برداشت کریں, آپ دوسرے کا اوپینین برداشت کریں, آپ لوگوں کی رائے کا احترام کریں. یہ جمہوریت ہے, یہ اسمبلیز ہیں. اب یہ جب ہوگا تو یہ ایک فری کی, یہ دونوں فری کینڈی اور حقائق پر مبنی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بیسڈ اپون جسٹ میرے سرمائزز اور کسی کی ومس پہ یا کسی کی خواہش کے تابع میں یہ نیوٹریلٹی بائی ان کر لوں. اینڈ یو ہیو ٹو ڈیمانسٹریٹ دیٹ. میں اسوہ حسنہ کا قاری ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ جب تک میں اپنے کردار سے کوئی بات ثابت نہیں کروں گا تب تک میں کسی بات کو پروفیس نہیں کر سکتا, پریچ نہیں کر سکتا. تو میں تو ایک عام آدمی ہوں, عام سٹیزن. ایون فار دا پروفیٹ اٹ واز اسٹیبلشڈ بائی دی آلمائٹی کہ پہلے اپنے کردار کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. اگر یہ ٹیسٹ میں نے کسی بھی ریزنیبل گراؤنڈ پہ اس کو میں نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے ضروری ہے کہ پہلے میں ڈیمانسٹریٹ کروں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میں نے آئی ٹک مور دین 500 آلموسٹ 400 پلس ڈیز ٹو ڈیمانسٹریٹ. اینڈ ڈیمانسٹریٹ میں نے کیا کیا کہ نارملی ایسے ہوتا ہے کہ ود دیز ہاؤسز آر, یہ اسمبلیاں جہاں پر ہیں وہاں پہ گورنمنٹ بلڈوز کرتی ہے اپنے ایجنڈاز کو, وہاں پہ گورنمنٹ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں لے کر جاتی ہے. ان کے پاس میجورٹی ہوتی ہے, اور میجورٹی کی ہی بنیاد پر وہ بہت ساری چیزیں اپنی مرضی کے مطابق کر کے جاتے ہیں. جی. دس از ہاؤ اٹ از. وہ ایک سینگ ہے کہ دا میجورٹی ہیز ٹو ہیو دیئر وے اینڈ مائنورٹی ہیز ٹو ہیو دیئر سے. یس. تو میں نے کیا کیا جب میں نے ایزیوم کیا یہ چارج, پچھلی 5 سال کی اسمبلی میں ایک اپوزیشن ممبر تھا. جی. اور آج جو پارٹی اپوزیشن میں ہے تب اس کی حکومت تھی, اور ان کی ایک الائیڈ پارٹی کے اسپیکر تھے. اب یہاں کیا صورتحال تھی کہ اس ایک الائیڈ گورنمنٹ میں آج جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ پیپلز پارٹی الائیڈ ہے, وہی ایک پارٹی 2 حصوں میں اسپلٹ کر کے آج ان کی الائیڈ بیٹھی ہے گورنمنٹ میں. تو پوزیشن چینج اوور ہو جاتی ہیں. جی. دی اپوزٹ اسٹوری نا. لیکن حقائق تبدیل نہیں ہوتے. حقائق کیا تھے اس وقت, یہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ میں نے سبسٹینشیٹ کرنا ہے, میں نے جسٹیفائی کرنا ہے جو آپ نے کہا. اس دور میں یہ آرڈر جو آج میں نے پاس کیا ہے, یہ مینی ٹائمز, میں اس کا نمبر آپ کو دے سکتا ہوں, مور دین 10 ٹائمز پاس کیا گیا. نہ صرف کہ آرڈر پاس کیا گیا, انہی ممبرز کو جن کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہاؤس میں آنے سے, ان کے خلاف ایف آئی آرز رجسٹر کی گئی. وہ اپنا کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ آف نو کانفیڈنس ایکسرسائز کرنا چاہتے تھے, تو ہاؤس کی پروسیڈنگ کو اگینسٹ دا رولز سٹال کیا گیا فار 4 months, جو کہ پابندی تھی کہ آج اگر میں نو کانفیڈنس دوں تو کل مجھے اس کو طلب کرنا ہے, یہ رول کہتا ہے. لیکن 4 مہینے تک اس کو طلب نہیں کیا گیا.
اس حد تک ہٹ دھرمی کی گئی, اس حد تک زیادتی کی گئی کہ کوئی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں بنائی گئی کسی ایک لیجسلیشن میں, کیونکہ یہ لا جو ہے یہ کسی کی ذاتی جاگیر یا ملکیت نہیں ہے. The framers of the constitution has decided upon their own wisdom, collective wisdom, کہ لا کیسے بنے گا. ایک بل آئے گا, ہاؤس میں پیش ہوگا, اور پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس جائے گا, اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ریپرزنٹیشن ہوگی اکارڈنگ بقدر جسہ, جیسے میرا سائز ہے. Let's say if it is a government and that government is of 151 people and there is an opposition that is of 149 people, so I'll be having 9 members and government will be having 10 members in the opposition. So my point of view is heard. میری لیجسلیشن میں پوری کنٹریبیوشن ہوگی, اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ریڈنگز آر ایز امپورٹنٹ ایز دا پروسیڈنگز ان دا ہاؤس. وہاں سے نکل کر پھر وہ جب دوبارہ آتی ہیں تو ان کو فائنلٹی ملتی ہے اور اس کو ووٹ اپون ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. It was not there. The day I assumed the office, the first order which I passed as speaker was that opposition will get their due share on standing committees. And they will have, وہ بڑے قابل احترام ہے میرے لیے اپوزیشن کے, اور جو پرکس اور پریولیجز گورنمنٹ کو ملیں گے وہی پرکس اور پریولیجز, کیونکہ یہ کل وقتی کام ہے, جز وقتی نہیں ہے. میں تو اس بات کا ایک دعوے دار ہوں کہ جو اسمبلی کے اراکین ہیں وہ 20-20 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو ان کا یہ کل وقتی کام ہے. ان کو تمام وہ مراعات, سہولتیں, پریولیجز, جس سے مطلب صرف تنخواہیں وغیرہ کی بات نہیں میں کر رہا, اس سے میں بات کر رہا ہوں جو استحقاقات ایک عوامی نمائندے کے حق نمائندگی کو ادا کرنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ سب ملیں گی. ٹھیک ہے سر. Standing here, I took this office in the month of February. جی. لیڈر آف اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئر بنانا, جو آج کی اپوزیشن ہے, جب اس کی حکومت تھی اس نے تو نہیں بنایا تھا, میں نے بنایا straight away. I didn't blink my eye to do that. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بائی پارٹیزن رول پلے کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کارڈنل پوزیشن اسپیکر کو دی گئی ہے اس پورے نظام میں, اس کے ساتھ میں نے پورا انصاف کرنے کی, میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن پورا انصاف کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ جو کچھ بک میں ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے, جو کتاب میں لکھا ہے, رولز میں لکھا ہے. تو میں نے آپ کا جو یہ سوال ہے میرے ساتھ, اور آپ نے اپنی اوپننگ میں یہ کہا کہ 45-47 فارم کی بڑی بحث ہے. جی ہے سر. ٹھیک. چلیں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ دو سوال ہیں, ایک انڈیویجول کا اور ایک کلیکٹیوٹی کا. اب کلیکٹیوٹی اسٹیبلش ہوتی ہے انڈیویجول کمپلینٹ سے, جب کسی کو کوئی شکایت ہو. ایک ہے بیانیہ, ایک ہے حقائق. یس. ٹوٹل 37 یہ ہاؤس 350 سے زیادہ کا ہاؤس تھا, اگر ان کمپلیٹ شیپ میں بھی میں دیکھوں, اور سم ویئر 371 جی 371 کمپلیٹ آئے. آؤٹ آف 371 دیر آر 37 پٹیشنز ہیں, عذرداریاں جن کو کہتے ہیں, آبجیکشنز, جو آبجیکشنز ہیں. آبجیکشنز ٹریبیونل میں جو جاتی ہیں. جی. اگر میں ایک انڈیویجول ہوں اینڈ آئی ہیو اے ریکارڈ کہ میرے پاس جو 45 فارم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دس از ABC, اور جو 47 فارم ہے وہ CDF ہے, تو یہ تو بڑا کلیئر کٹ اسٹیبلشڈ پوزیشن ہے. وائی ڈونٹ آئی ٹیک اٹ ٹو دا عذرداری ٹریبیونل؟ میں آبجیکشن پٹیشن کیوں نہیں لے کر گیا ہوں؟ میں نے وہاں پہ جا کر کیوں نہیں داخل کی؟ جو دا بیسٹ نمبر وچ کوڈ بی جو وہاں پر ہے وہ 25 ہے, 37 بھی نہیں ہے, کیونکہ 12 ان میں سے اپوزیشن کے اراکین کے خلاف ہیں, جن میں کسی کی دوری شہریت ویریت کی بات ہوگی یا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی, پرنسپلز میٹرز کے اوپر ہے. تو 25 ٹوٹل درخواست 25, اگر میں اس کی ریشیو نکالوں تو دس از جسٹ لائک some 1-2% of the total house. Now, how can you, those who have not complained, those who have not substantiated, جنہوں نے اس کے حق میں کوئی ایک کاغذ بھی پیش نہیں کیا اور جن کی کوئی ایک درخواست بھی نہیں ہے, تو what on earth will it prove it? So it is just a political position somebody is taking. ایک بیانیہ بنا کر آپ صرف ایک پولیٹیکل سسٹم کو ملائن کرنا چاہ رہے ہیں. اور کیسے کرنا چاہ رہے ہیں؟ It's not a stand alone thing, رفع. یہ 45-47 کی بحث آ جاتی. میں نے یہ بحث RTS کی بھی دیکھی, اور میں نے اپنی پارٹی میں یہ بآواز بلند کا, I'm on record, I'm in media, I'm on TV, I was printed in print. میں اس وقت opposition کا ممبر تھا. And I said there are two positions. Either don't join the government
لیٹس ڈس اون اٹ. تاریخ میں اس کا حوالہ ہے جب پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا. تو آپ بھی کر دیں, کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی از لیونگ ٹوڈے. ان کو اپنی اس غلطی کا احساس تو تھا, لیکن ایک جمہوری اصول پر انہوں نے ایک پوزیشن لی تھی, جس کے بعد میں انہوں نے ریگریٹ کیا کہ while not participating in those elections was not a good decision. یہ پیپلز پارٹی کی CEC کے لوگ ہمیں مجھے کہہ چکے ہیں, ان کے بہت سارے پولیٹیکل تھنکرز یہ مجھے کہہ چکے ہیں. تو میرا اپنی پارٹی میں یہ موقف تھا کہ آپ نظام کا حصہ مت بنیں. اگر آپ کو اعتراض ہے کہ RTS کے ذریعے آپ کا الیکشن چوری کیا گیا, آپ اس کے خلاف ایک لڑائی لڑیں, اسٹریٹ پہ لڑیں, ریز یور وائس, لیکن ایسا مت کریں کہ اسمبلی کے فلور کو مفلوج کریں. اسمبلی کا فلور صرف احتجاج کا گڑھ نہیں ہے. اسمبلی کا فلور ایک پروسیجر کے تابع. اسمبلی میں تقریر کرنے کا حق اگر اپوزیشن کے لیڈر کو ہے, حکومت کے لیڈر کو بھی اتنا ہی حق ہے. اسمبلی تقریر کی جگہ ہے, دلیل کی جگہ ہے. اسمبلی اہل حل و عقد کی جگہ ہے, جہاں پر 25 کروڑ یا 12 کروڑ بالترتیب صوبہ یا وفاق, وہاں پر ان لوگوں کے بجٹس پاس ہونے ہیں, ٹیکسز لگنے ہیں, قوانین بننے ہیں, ان کی زندگی اور موت کے فیصلے ہونے ہیں, ان کی اولاد کے بہتر مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں. وہ شور شرابے میں نہیں ہو سکتے. اور یا پھر یہ سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ انہوں نے اس کو متروک کرنا ہے. دے آر ورکنگ اگینسٹ دا پارلیمنٹ. میرا کیس کسی ایک شخص کے یا ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے. آئی ہیو سیڈ اٹ اگینسٹ آل. اور جو میں نے سفٹ کیا, میں نے ان لوگوں کو ان کے خلاف میں نے آرڈر پاس کر. میرا یہ ماننا ہے جی کہ نہ آپ کے پاس ثبوت ہے 45-47 کی بحث کا, 35-37 ٹوٹل پٹیشنیں لے کے 25 اس میں سے آپ کی ہیں, 12 آپ کے خلاف ہیں. اور آپ اسمبلی کے فلور کو, آپ کو اگر اعتبار آپ کہتے ہیں کہ ہم اس نظام میں یقین نہیں رکھتے, تو دین ہاؤ کم یو کین ڈرا پرکس فرام دس؟ ہاؤ کین یو آسک فار رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن فرام دس؟ ہاؤ کین یو کلیم ٹو بی دا چیئرمین آف دا اسٹینڈنگ کمیٹیز آن دس؟ دیز آر ویری ویری افیکٹو, بڑے مؤثر یہ ادارے ہیں جن کی ایک بڑی افادیت ہے اور پبلک ویلفیئر کی افادیت ہے. یہ عوام کے لیے رائے عامہ کے ساتھ ان کے مفاد کے تحفظ دینے کے ادارے ہیں. یہ پولیٹیکل گورننس کے ادارے ہیں, یہ پارلیمنٹری اوور سائٹ کے ادارے ہیں, یہ کریکٹنس کے ادارے ہیں, یہ رانگ فل ایکٹس کے ادارے نہیں. ڈیموکریسی could not be a wrongful act. A Treasury member yesterday, he said that it's vulgar democracy. I said, detach both of these words. Democracy could not be attached to a word like vulgar. It could be, I can say at the best, the dividends of the democracy, decency of the democracy, tolerance of the democracy, this could be imparted. یہ نہیں ہو سکتا جو آپ اپنے آپ کو آپ ایک اس خطے میں رکھیں. There are 3 organs of the state. جی One is executive, right? Second is judiciary. Third is legislature. میں بچپن سے سن رہا ہوں کہ مقننہ مقتدر ہے. کیوں مقتدر ہے؟ باقی اس کے ساتھ مقابلے میں کون ہے؟ 2. ایگزیکٹو یعنی حکومت, جوڈیشری یعنی جج, عدلیہ. تو مقننہ کو مقتدر ہر عدالت کیوں کہتی ہے؟ مقننہ کو مقتدر ہر ایگزیکٹو کیوں کہتا ہے؟ تو جو مقتدر ہے, بااختیار ہے, طاقتور ہے, اس کے کچھ معزز ہونے میں بنیادی شرطیں ہیں. اس کے رولز ہیں جو اس کو مقتدر کرتا ہے, آئین ہے جو اس کو مقتدر کرتا ہے. تو میرا صرف اٹس اے کیس ورسز اے مسکنسیوڈ تھاٹ and misconceived ideology, I would believe. A few جو بالکل آری ہیں اس فلسفے کو سمجھنے سے کہ ان ایوانان کا, ان مقننہ کا, ان پارلیمنٹس کا, ان اسمبلیز کا بنیادی فلسفہ کیا ہے. یہ تو میں now I have taken it as a case. I'll fight it. I'll fight against all political parties, even including the party which nominated me as a speaker. سر لیکن یہ کیسے آپ نے کر دیا کہ آپ نے یہاں بجٹ کی تقریر نہیں ہو سکتی, فنانس منسٹر بجٹ نہیں پڑھ سکتا؟ یہ کیسے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ لیڈر آف دی ہاؤس تقریر نہیں کر سکتا, اور گورنمنٹ میجورٹی پارٹی نے فیصلہ کر لیا لیڈر آف اپوزیشن نہیں کر سکتا؟ میں نے صرف یہ کیا, میں نے کہا کہ ایز لانگ ایز آئی سٹ ان دا چیئر, whosoever will commit wrong, I will go by the book, جو کتاب کہتی ہے. یہ میری ڈسکریشن نہیں ہے. It is not discretionary.
میرا ثواب دیدی اختیار نہیں ہے یہ رافع صاحب. کتاب میں لکھا ہے کہ آرڈرلی ہوگا. جی اب جو اس کو ڈس آرڈرلی کرے گا تو میں نے کیسے ایکٹ کرنا ہے؟ یا سارجنٹ ایٹ آرمز ہے میرے پاس, انہیں کہوں کہ ان کو پلیز آسک ہم ٹو لیو. If he doesn't obey that order, I would ask him to evict him. وہاں سے اٹھا کے باہر لیجیے. This is all. سر, دنیا کی بہت زیادہ جمہوریتیں ہیں, بہت جگہوں پہ, اٹلی, انڈیا, جاپان, ایسی احتجاجیاں اور احتجاج بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں, پھر بھی یہ دس از نہیں رافع, دس از انپریسیڈنٹڈ. نہیں, I contest this. میں نے کسی جگہ پہ لڑائی دیکھی, میں نے دیکھا کہ ایسٹ پاکستان کے دین ایسٹ پاکستان اینڈ ٹوڈیز بنگلہ دیش, a deputy speaker was murdered. Yes, I've seen it. People ransacked his chair and he was hit by ایک کرسی ان کو ماری گئی اور وہ موقع پہ مر گیا. He was shifted to hospital. میں نے دیکھا کہ similar act was یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں, وہاں پہ ہمارے دوست مزاری was sitting on the chair and Dugans ransacked their chair. اور اس دن وہ صرف اسمبلی کے ممبر نہیں تھے, اسمبلی کی ممبرز کی گاب میں لوگوں کو بلیک ویسٹ کوٹس پہنا کر, جو یہاں پر سیکورٹی پہ بھرتی کیے گئے لوگ تھے, ان کو وردیاں پہنا کر, یونیفارم اتروا کر, سفید شلوار قمیض اور کالی واسکٹیں پہنوا کر ان کو ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کرایا گیا, بالوں سے کھینچا گیا, ان کی گردن کو دبوچا گیا. میں نے دیکھا یہ. بٹ کہنا اس سے قتل ہوتے ہیں دنیا میں کہ بھئی یہ قتل فلاں موضع میں ہو گیا, فلاں شہر میں ہو گیا, تو یہاں بھی ہونے دیں. اور نان سینس, آئی ڈونٹ بائی اٹ. سر, احتجاج اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے, یہ ڈیموکریٹک روایت ہے. ہم ماضی میں چلے جائیں 2018 سن 2020 کے اندر PMLN بھی اسی طریقے سے احتجاج کر رہی تھی. آپ اس روایت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ میں توڑنا چاہتا ہوں, میں آواز اٹھانا چاہتا ہوں, میرا حق ہے. میں اس ووٹ کی کریشن ہوں. آئی ایم اے کریشن آف اے لا, آئی ایم اے کریشن آف اے ووٹ. I've had birth with the statute. مجھے اس قانون نے پیدا کیا ہے, اور وہ قانون تقاضا کرتا ہے کہ احتجاج پارلیمانی ہوگا, کر لیں. There is a way of thumping a desk, کر لیں. There is a way of expressing yourself. But can that expression be abusive? اس میں گالی ہو سکتی ہے. Can that expression be by hitting someone? ہاتھوں سے جا کے مارا جا سکتا ہے؟ نہیں مارا جا سکتا. سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو اس طرح کا احتجاج نہیں کیا جاتا؟ نہیں, دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا اس احتجاج کو بھی. میں نے آپ سے اپنی بات رافع شروع یہاں سے کی کہ جب ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسمبلی میں ایوان کے اندر احتجاج کرے گی, تو میں معترض تھا اس وقت کہ پھر سڑک پہ جائیں, پروٹیسٹ, ڈونٹ ہوسٹیج دی ہاؤس. اور یہ بدتریج تنزلی, سڑک پہ جا کے پھر پوری عوام کو روک دینا, وہاں پہ ٹرانسپورٹ روک دینا, اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہاؤس میں احتجاج کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, یہ میں I will just qualify what you say. I jealously guard public convenience, public order, public tranquility. کسی طرح سے بھی وہ کہتے ہیں کہ your right begins where my nose ends. جی, تو مجھے اس کا تحفظ بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا ایوان کے اندر ہے. تو سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ احتجاج کیسے ہو. جی, احتجاج وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے. احتجاج میں پراپرٹیز ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. احتجاج ایک ایکسپریشن ہے. آپ اپنا پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں, آپ اس میں راؤڈیزم نہیں لے کر آتے. آپ احتجاج کے ذریعے سرکاری املاک کو نہیں جلاتے. آپ احتجاج کے ذریعے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو مفلوج نہیں کرتے. آپ احتجاج کے ذریعے ملک کی معیشت بند نہیں کرتے. آپ احتجاج, آپ کا جتنا بھی گریوینس ہے, جو بھی آپ کا ناراضگی ہے, جو بھی آپ کا غصہ ہے, آپ اس کو ایکسپریس ایسے نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کی زندگی مشکل کر دیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. سر, فنڈامنٹل رائٹ ہے احتجاج کرنا, اگر اتنی لمیٹیشنز آ جائیں گی تو احتجاج نہیں. دیکھیے, فنڈامنٹل رائٹ کیسے ہے. ایک تو پہلے اس کو دیکھیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے کانسٹیٹیوشن میں, ہم نے وہیں سے ڈرائیو کرنی ہے نا ساری. جی بالکل ٹھیک. تو میں آپ کو اس سے بھی ایک قدم اوپر لے جاتا ہوں. جو پریامبل ہے کانسٹیٹیوشن کا, جی,
پریامبل سیز بڑا کلیئرلی پریامبل کہتا ہے کہ میں اپنی پولیٹیکل میری آزادیاں ہوں گی, میرے حقوق ہوں گے, ایکسپریشن کے حقوق ہوں گے. اب اس میں بھی وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن آف دا لا اے بی, جہاں پر یہ ایک عالمی سطح پر ایک اسٹیبلشڈ اصول ہے. جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں تو کچھ قواعد ہوتے ہیں نا, جنگیں بھی بغیر قواعد کے نہیں لڑی جاتی, کچھ نہ کچھ. دیکھا بھی اسرائیل نے بریچ کیا ہے ان سب کو, جیسے اس نے ہاسپٹلس پہ بوم کر دیا. جنگوں میں لوگ کچھ جگہوں کو سینکٹیٹی دیتے ہیں, کچھ مذہبی جگہوں کو سینکٹیٹی دیتے ہیں. بھی ہندوستان نے کیا, مساجد پہ کر دیا اور اس کو کلیم کیا کہ یہ ٹیررسٹ. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ احتجاج کے کچھ بنیادی طریقے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بنیادی حق ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروٹیسٹ کے کچھ فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں. ان پرنسپلز میں ایک جو کارڈینل پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے احتجاج کے ساتھ پبلک لائف ڈسرپٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ کیسے احتجاج ہے کہ آپ وہاں سے بندوقوں کے جتھے لے کر, بندوق برداروں کے, ایک صوبے سے دوسرے صوبے پر حملہ کر دیں. یعنی اف یو کانٹ گیٹ اٹ تھرو دا بیلٹ یو ول گیٹ اٹ تھرو دا بلٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناٹ ونس, ٹوائس, تھرائس, 4 times. ایون اٹ واز پرویز خٹک. ناؤ ہی گوز پبلک اینڈ ہی سیز کہ دیٹ واز دا مسٹیک وچ آئی کمیٹڈ. میں وہاں سے لوگوں کو, مسلح لوگوں کو, جتھا بند لوگوں کو لے کر آیا. کیا یہ کوئی قرون وسطیٰ کا دور تھا؟ کیا کوئی طوائف الملوکی کا ایرا تھا جس کے اندر کوئی ایک چھوٹی ریاست کسی دوسری ریاست پہ حملہ کر رہی تھی؟ یہ ایسا رافع, دیکھیں میری بات سنیں. جی سر. احتجاج ایک بڑا سیکرڈ, ایک بڑا سینکٹٹی والا پولیٹیکل رائٹ ہے, بٹ ایز این ایبسولوٹ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. آرٹیکل 19 مجھے اجازت دیتا ہے ٹو ایکسپریس مائی سیلف ایز اے فنڈامنٹل رائٹ, لیکن ایز دیٹ فنڈامنٹل رائٹ اگین از کوالیفائڈ, اٹ از سبجیکٹ ٹو اے ریزنیبل ریسٹرکشن آف لا. اب جو اسمبلی کے اندر ہے, اب میں آپ کے سامنے ذرا آپ کے ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, یو آر اے ینگ مین, آئی وانٹ یو ٹو بی ود می اینڈ آرگو ود می فار دس. آپ اپنی بات کر رہے ہیں تو آپ کی جو رائے ہے مجھے اس کا احترام ہے, لیکن میں آپ کی رائے کو کچھ قواعد, کچھ قوانین, آئین اور رولز کے ساتھ میں آپ سے سوال میں پوچھوں گا. اب ٹھیک ہے سر. لیٹ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس میں احتجاج حق ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. احتجاج آپ کر سکتے ہیں, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز اٹ از ان دا آل باؤنڈریز آف انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ نارمس, ان کے اندر رہ کے. اب جیسے یہ میں نے آپ سے پہلے کہا کریشن آف اے ووٹ ہوں, جی, کریشن آف اے اسٹیٹیوٹ ہوں, رائٹ. جی. اب یہ رولز آف پروسیجر کی کتاب ہے میرے پاس. میں آج آپ کے ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے اور آپ جیسے نوجوانوں کے لیے میں یہ مقدمہ اپنا رکھ رہا ہوں. میری اس میں آئی ایم ناٹ اے ٹائرنٹ بائی نیچر, آئی ایم ناٹ انڈیموکریٹک, بٹ آئی ایم اے کانسٹیٹیوشنلسٹ. آئی ڈونٹ لائک جسٹ این اگریسو اسٹانس, آئی وانٹ اے کانسٹیٹیوشنل اسٹانس. میں آئین کی بات کرتا ہوں. اوکے. اچھا, اب دیکھیں قصہ کیا ہے. رولز آف پروسیجر میں اسپیکر پر یہ پابندی ہے کہ وہ ہر صورت اپنے ان رول 14 ہے فار ایگزامپل. جی. رول 14 کہتا ہے کہ اسپیکر شیل مینٹین دا آرڈر. اب جہاں بھی مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر شیل مینٹین دا آرڈر, تو جہاں راؤڈیزم ہو رہی ہو, جہاں پر ولگیرٹی ہو رہی ہو, obscenity ہو رہی ہو, ابیوسز ہو رہی ہوں, پیپل آر ہرلنگ, تھروئنگ بکس آن دا ادر ممبرس. ایک ممبر کا رائٹ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تقریر کر رہے ہوں گے, جب وہ تقریر کر رہے ہوں گے کوئی بھی ممبر, تو دوسرا ان کو obstruct نہیں کرے گا. اینڈ اسپیکر شیل, ورڈ یوزڈ از ناٹ مے, از شیل, انشور دیٹ his speech is not obstructed. تو میں کیا کروں گا؟ I will ask them to maintain the order. I will repeatedly say order in the house. I will pass these rulings, 8-page ruling, جس میں میں پورا قانون لکھ کے, پوری کہانی لکھ کے, اور ان کے اوپر لکھ کے کہ لیڈر آف اپوزیشن نے یہی سوال کیا جو آپ نے سوال کیا. تو مجھے اس وقت حیرانگی بھی ہوئی کہ ملک احمد خان بچر ہیز بین ممبر آف دس ہاؤس سو مینی ٹائمز. جی. تو وہ ضرور رولز کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے ایکوینٹڈ ہوں گے, اور ہیں بھی, وہ بڑی اچھی طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا بھی کرتے ہیں.
لیکن جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ میرا پولیٹیکل رائٹ ہے، یہ میرا سیاسی حق ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ احتجاج کرنا میرا بنیادی حق ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ کے حقوق جو ہیں وہ کسی دوسرے کے حقوق کیسے چھین سکتے ہیں؟ آپ احتجاج میں مجھ سے تقریر کا حق چھین رہے ہیں، آپ اپنے احتجاج کے ذریعے بجٹ کا حق چھین رہے ہیں، آپ اپنے احتجاج کے ذریعے ہاؤس کو آرڈر مینٹین رکھنے کا حق مجھ سے چھین رہے ہیں. It's a valid question. It is a valid question, right? So I just put it in front of them and I said that I have passed a ruling. اور جہاں پر رولز کو آبزرو نہیں کیا گیا، فرانس سے زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن جو لوگوں کے ریلیجنس کے بارے میں بھی ان کے ایکسپریسو ہونے کو بار نہیں کرتا، وہاں پر ایک ایبسولوٹ رائٹ ہے ایکسپریشن. تو وہاں پر اگر کوئی ہاؤس کے اندر جا کے، ان کی اسمبلی کے اندر جا کے کوئی اپنے ایکسپریشن میں ایسی چیز لاتا ہے جو وائلیٹو آف دی پروسیجر آف دی فرینچ ہاؤس ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ پرمیٹڈ انڈر آر رولز، پلیز لیو دا ہاؤس. اس کو نکال دیتے ہیں. اور اس سے زیادہ بڑی زیادتی جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ عرب نژاد اس اوریجن کے لوگ بہت بڑے وہاں سے مائیگریٹ کر کے مے اٹ بی سیریا کے بارڈر سے لے کر آپ چلتے جائیں تو بہت بڑا ایک انفلکس ہے فرانس کے اندر امیگرنٹس کا. جی بالکل ہے. اور وہ اب اپنے وہاں پہ پولیٹیکل رائٹس لے چکے ہیں. وہ وہاں پہ الیکٹڈ لوگ ہیں، وہاں پہ الیکشنز لڑتے ہیں، وہاں پر ان کو ووٹنگ رائٹس مل چکے ہیں. تو ان کے وہ نمائندے جب ہاؤس میں جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی آبادی کے، مائنورٹی کی بہت بڑی آبادی کے نمائندے ہیں، اور ان کے پورے نظام میں اپنے پولیٹیکل رائٹس رکھتے ہیں، ووٹنگ رائٹس رکھتے ہیں، ریپرزنٹیشن کے رائٹس رکھتے ہیں، اینڈ دے گو اینڈ ایکسپریس دیم سیلف فار اگینسٹ اے جینوسائڈ، اگینسٹ اے کلنگ آن اسپری، اگینسٹ ویئر ہاسپٹلز آر بینگ بامبڈ، اگینسٹ جہاں پر 52,000 لوگوں کو مار دیا گیا ہے، جہاں پر کوئی ایک ایسا گھر نہیں ہے جو بمبار نہیں ہوا. وہاں پر دیر از اے ہیومن کرائسس گوئنگ آن دیر. وہاں پر سوال اٹھ رہا ہے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، وہاں پر کوئی امداد نہیں جا سکتی، وہاں پر لوگوں کو راستے کاٹ دیے گئے ہیں. وہاں پر ایک انسانیت کی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جبر، ظلم اور قتل عام ہو رہے ہیں. اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کوئی ہاؤس میں جاتا ہے تو وہ جو فریڈم آف ایکسپریشنز کے چیمپئنز ہیں، دے سے دس از اگینسٹ رولز. میں نے یہ مثال کوٹ کی. میں نے ایک نیٹو نیوزی لینڈر کی who performed the haka dance for expressing their self. They said it is not allowed under our rules, so please leave the house. میرے رولز میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ نے obstruct بھی نہیں کرنا. آپ نے جب ایک ممبر بات کر رہے ہوں تو خاموشی سے بیٹھ جانا ہے. آپ میرے رولز میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ وہاں بیٹھے آوازیں بھی نہیں کر سکتے. اور shall observe these rules. رول 2, 2, 3 میں ان سب کی آپ کو اوراق دے کر جاؤں گا جس میں لکھا ہے کہ ہاؤس کے اندر انٹر ہوتے ہی ایک ممبر نے کیسے ایکٹ کرنا ہے، اس نے کن رولز کو آبزرو کرنا ہے، اور اگر وہ ان رولز کو آبزرو نہیں کرے گا تو ہی از لائبل ٹو بی آؤسٹڈ فرام دا ہاؤس بائی دا اسپیکر. تو سر ایک جگہ پہ ہم کانسٹیٹیوشنل پروسیجرل رائٹس کی بات کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ اس کو لوگ پرسیو کر سکتے ہیں کہ یہ بہت ڈیموکریٹک نارمس کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں نا، میرا یہ ماننا ہے کہ جمہوریت itself is a set of rules. Democracy itself is not something which is absolutely unbridled. جمہوریت کے ضابطے ہیں. جمہوریت میں اختلاف رائے کا حق ہے. اختلاف رائے کا حق. جمہوریت میں مارنے کا حق نہیں ہے. جمہوریت میں آواز اٹھانے کا حق ہے. آواز دبانے کا حق نہیں ہے. جمہوریت میں رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ہے، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ادر ریپرزنٹیٹیوس. جمہوریت میں پروٹیسٹ کا رائٹ ہے، بٹ ولگیرٹی کے ساتھ نہیں. سر آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ایک بات مینشن کرتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن جون 19 کو اپنی اسپیچ کر رہے تھے، اس دن بھی ٹریجری بنچز نے پھر اسی طرح احتجاج کیا. دیکھیں میں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی سر، اس میں ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. میں نے آپ نے بیچ میں بہت دفعہ بار بار کہا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بات کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز ایوری بڈی سٹ ڈاؤن، ان کو بات کرنے دیجیے. میں نے یہ بات اپنی رولنگ میں کلیئر کی، اور اس میں نے کہا کہ فرام ٹوڈے آنورڈس if anybody will breach my orders, if anybody will breach these rules, if anybody will breach any other person's rights, کسی کا کوئی حق اور اب چھینے گا، کسی کی کوئی بات کرنے کے حق کو چھینے گا، تو میں اس کے خلاف ایکٹ کروں گا. اور یہ میں نے رولنگ دی 19 کے واقعے کے بعد، اور اس رولنگ میں میں نے بڑا کلیئرلی لکھا. میں رولنگ کے اندر 16 جون کا بھی واقعہ لکھا، 19 کا بھی لکھا، دونوں لکھے میں نے. میں نے دونوں پارٹیز کو کہا، گورنمنٹ پارٹی کو بھی کہا اور اپوزیشن پارٹی کو بھی کہا.
اور میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ سوال اٹھ سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپوزیشن اراکین کو تو بین کر دی ہے، حکومت والوں کو نہیں کیا. یہی میرا سوال ہے سر. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں میں نے 16 کے واقعے پہ کسی کو بین نہیں کیا، میں نے ٹالریٹ کیا. میں نے 19 کے واقعے پر کسی کو بین نہیں کیا، میں نے ٹالریٹ کیا. ٹوائس آئی ٹالریٹڈ. آئی ہیو ان پاسٹ مینی آن اوکیزنس، بڑی دفعہ میں نے بے تحاشا، میرے رولز میں لکھا ہے آپ پلے کارڈز ہاؤس کے اندر نہیں لا سکتے، میں نے کبھی نہیں روکا. اچھا. یہ رولز میں ہے، یہ رول 223 سیز دیٹ. اس پہ یہ لکھا ہے کہ آپ کسی تصویر کو ہاؤس میں نہیں لا سکتے، کسی کو. تو میں نے ایک نیوٹریلٹی مینٹین کی کہ مریم صاحبہ جب تقریر کر رہی تھیں آن ڈے 1 شی واز ہولڈنگ اے پکچر آف ہر مدر اینڈ ونس فائنانس منسٹر واز ڈیلیورنگ دا اسپیچ، تقریر کر رہے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر رکھ کے کر رہے تھے. تو میں نے کہا جب میں نے ان کو پرمٹ کر دیا تو میں ان کو عمران خان کی تصویر لانے سے کیسے روکوں. اینڈ میں نے پھر وہ 1.5 سال تک وہ تصویر اندر آنے دی. ایک اوکیزن پہ گورنمنٹ لائی، ہر اجلاس میں اپوزیشن لے کر آئی. جی. 2 انسٹنسز کے مقابلے میں 150 انسٹنسز پر میں نے ان کو وہ موقع اتنے ہی کھلے دل کے ساتھ دیا، ان کو نعرے بازی سے نہیں روکا. حالانکہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ولگیرٹی از ناٹ الاؤڈ. میں نے لکھا اس کے اندر، رولز کے اندر لکھا ہے کہ ولگر سٹانسز کوڈ ناٹ بی ہرلڈ، لکھا ہوا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہ نعرے جس میں آپ کسی ایک ممبر کا نام لے کر اس کے والد صاحب کے اوپر کر کے یہ نانسنس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آ کے کہ جی مریم کے پاپا چور ہیں، تو دوسری طرف سے نعرہ لگتا ہے ٹیرین کے پاپا چور ہیں. واٹ نانسنس. آپ لوگوں کو اپنی عزت کا احساس نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی پولیٹیکل لیڈرشپس کا احساس کریں. ناٹ ونس، آئی سیڈ دس مور دین 100 ٹائمس. نو اف somebody، مطلب یہ احتجاج ہے. کسی کی ڈگنیٹی آف مین ہے صرف 1 فنڈامنٹل رائٹ. اگر کوئی ایک ایبسلوٹ رائٹ ہے ایز اے فنڈامنٹل رائٹ، یہ جو آرٹیکل 12 سے 17 تک ہے ان پہ کوئی نہ کوئی کیویٹس ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ریزنیبل ریسٹرکشن کی حدود ہے، قید ہے. جی. اگر کوئی ایک رائٹ جو بالکل ایبسلوٹ ہے وہ ڈگنیٹی آف مین ہے. اس ملک کی عدالتوں نے جو مقدمے عمران خان اور اس کی حکومت نے ان لوگوں پر قائم کیے جس میں یہ کہتے ہیں کہ مریم کا پاپا چور ہے، عدالت نے تو کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو. انہوں نے تو کہا کہ آپ کی پروسیکیوشن جھوٹی ہے. انہوں نے تو کہا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. تو انہوں نے تو کہا یہ پروسیکیوشن نہیں ہے، پرسیکیوشن ہے. یہ سب عدالتوں نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ہائی کورٹس نے، ساری نیب کورٹس نے یونینیمس پوزیشن لے کر کہا کہ واٹ ایور واز اٹ واز آل نانسنس، نو کیس از پروون. تو پھر اس اسمبلی کے اندر آ کے کیا میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کی ڈگنیٹی آف اے مین کو سیکیور کروں؟ اینڈ آئی ول پروٹیکٹ دیٹ رائٹ، فنڈامنٹل رائٹ. نو پروٹیسٹ کوڈ بی آؤٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، نتھنگ. میں نے کہا اگر آپ کو یہ احتجاج ہے اور آپ کی یہ تکلیف ہے اور آپ کا یہ دکھ ہے اور آپ اس بات پر بڑے شاکی ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو کم آن پروو، سے اٹ، اور گیو 1 ایویڈنس لے کر آئیں. کس عدالت میں جا کر آپ نے یہ ثابت کیا؟ عدالتیں تو اس وقت آپ کو ایک بے تحاشا، دیر واز اے ٹائم in which there were judges, those who were supporting, and there were remnants of those judges, those who were supporting. ایک partisan position تھی جس میں judges جو تھے وہ absolutely partisan تھے. good to see you عدالتوں میں ان مجرموں کو کہا گیا جن کے اوپر افواج پاکستان پر حملے کرنے تھے، جن کے اوپر ان کی اپنی عدالتوں کے پروسیس سرورز کے اوپر پیٹرول پمپ پھینکنے کے الزامات تھے. ان کے اوپر الزامات کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے، کرپشن کے الزامات تھے. ان کے اوپر ماڈل ٹرپیٹیوڈس کے کوسچنس تھے. لیکن ان کو کہا گیا گڈ ٹو سی یو ان دا کورٹس. واٹ ایلس کوڈ بی مور گلیئرنگ آف لاب سائڈڈنس؟ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا کیس ان ساری سیاسی باتوں سے ہٹ کر ہے. میں آئین کی تحفظ کی قسم کھاتا ہوں. میں نے کھائی ہے. میں نے اس ایوان میں کھڑے ہو کر 500 لوگوں کے سامنے، سارے نیشنل میڈیا کے سامنے میں نے پوری ہاؤس اسمبلی کہا کہ میں اس آئین کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کے تحفظ کا سکھاتا ہوں. تو میرے آئین میں لکھا ہے کہ ہاؤس کیسے چلنا ہے، پروسیجر کیسے ہونا ہے. آئی ول پروٹیکٹ اٹ. تو دیکھیں سوال، میں آپ کے تمام ان باتوں کے ساتھ، اگر مجھے کسٹوڈین کہا جاتا ہے تو میں کسٹوڈین صرف اپوزیشن کو حق دینے کے لیے نہیں ہوں. کسٹوڈین مجھے ٹریجری کو بھی ان کا رائٹ دینا ہے. چلیں مانا
اس ملک کے اندر اپوزیشن کرنا ایک جرم ہے، مانا اس جرم کی سزا سب کو ملی ہے، مانا لیڈرشپس یہاں پہ پولیٹیکل سب کی جیلوں میں رہی ہیں، مانا یہاں پر پولیٹیکل لیڈرشپس کو بلا جواز بغیر کسی جرم کے پھانسی دیا گیا۔ تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں رافع آئی ول فائٹ دس فائٹ. دیز اسمبلیز آر ناٹ فار ہلوگنزم. جو سیاسی جماعت بھی اس معاملے کو روکنے میں آگے کھڑی نہیں ہوگی، آئی ول گیٹ لاؤڈ آن اٹ. مے اٹ بی مائی اون پولیٹیکل پارٹی. میری سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہے آج کے پی میں. جی میں ان سے کہتا ہوں کہ وہاں پر آپ اپنی اعلیٰ پارلیمانی روایات قائم کریں، آپ احتجاج کریں، لیکن احتجاج اس طرح سے مت کریں کہ آپ ہاؤس کو ہوسٹیج کریں. آپ احتجاج ایسے مت کریں کہ وہاں پر ان کی پوزیشن اگر آپ نے دیکھنی ہے، وہاں پر ایک ہماری اپوزیشن ممبر ہے، شی از سوبیا، از اے ویری گڈ لیڈی، آئی ریلی لائک ہر. ان پہ جوتے مارے گئے گیلریز میں سے. ان کو کوئی بیماری ہوئی اور شی وینٹ تھرو، ان کو کوئی تکلیف ہوئی جس میں ان کو فالج کا مجھے پتہ چلا کہ ان کو تکلیف بڑھی، تو ان کا تھوڑا سا چہرہ ڈی شیپ ہوا. ان کی اس بیماری کا ہاؤس میں مذاق اڑایا گیا. تو وہاں پہ اسپیکر صاحب نے کچھ نہیں کیا سر؟ پیپل ہیو ٹو ہیو ہارٹ. سر وہاں پہ اسپیکر صاحب نے کچھ یار آئی ڈونٹ نو، از اے گڈ فرینڈ آف مائن. آئی لائک دا اسپیکر ان کے پی. از اے ویری گڈ مین. مجھے بڑے ذاتی پسند ہے، میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. میرا صرف ایک رافع نقطہ ہے، اگر پروسیجر میں یہ ہے تو میں کرنے کو بالکل تیار ہوں، اور اگر پروسیجر یہ نہیں کہتا تو میں کرنے کو بالکل تیار نہیں ہوں. میں نے کہا ایم اے کریشن آف اے اسٹیٹیوٹ. میں اسپیکر ہوں تو ان رولز کی وجہ سے ہوں. اس میں لکھا ہے کہ میں نے کیسے ایکٹ کرنا ہے، اور میں بائی دا بک ایکٹ کروں گا. ہاں، جہاں تک ٹالریبل ہوگا، اگر میں تقریر کر رہا ہوں اور میری تقریر پہ کسی کو کوئی اعتراض ہے، وہ اپنے ڈیسکس پہ کھڑے ہو کے بڑی شدت کے ساتھ تھمپنگ کرتے ہیں، چاہے کان پڑی آواز سنائی نہ دے، میں سب ٹالریبل بات ہے، ٹھیک ہے، دے آر ایکسپریسنگ دیم سیلفز. ڈیسک پہ کھڑے ہونا ٹالریبل سر میرے جیسے آدمی کے لیے ٹالریبل نہیں ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں ڈیسک پہ کھڑے ہو کے نہیں، مراد میری کہ جہاں پہ ان کی سیٹس ہیں وہاں پہ. یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ میری سیٹس پہ پہنچے، وہاں پر جتھے بنا کے. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، 25-30 لڑکے ہیں ان کے، جی، اور وہ جتھا بنا کر نعرے مارتے ہوئے، اگر وہاں پہ بیچ میں یہ جو کچھ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے، سینئرز کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک میرے بھائی ہیں، ہی از آلسو ایم پی ان دس ہاؤس. اچھا. He saw that I'm in trouble. Few of the ministers saw that they are not listening to me. Few of the members other جو وہاں پہ بیٹھے تھے. My brother has been scuffled on the floor. وہ بیچ میں لڑائی چھڑائی کرانے آئے. احمد اقبال ہمارے بڑے آنریبل ممبر ہیں. I have seen the bruises on his body. I have seen one member actually attacking, strangulating افتخار چھچر صاحب. یہ وہ سارے لوگ تھے جو پیچھے بیٹھے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو سکندر حیات تھے ہمارے منسٹر، وہ تھے، سہیب تھے اس کے اندر، سہیل شوکت بٹ تھے، میں سب کو دیکھ رہا تھا. اینڈ دے ہریڈلی کیم ان ٹو اٹ. اگر وہ ایک 5-7 لمحے کی تاخیر کر دیتے تو یہ لوگ تو حملہ آور ہو جاتے. جہاں پہ چیف منسٹر بھی کھڑی تھی اور مریم اورنگزیب خواتین بیٹھی تھی ساری، وہاں پر حملہ کر رہے تھے. انہوں نے فائنانس منسٹر کے منہ پہ بجٹ کی کتاب اس سے موٹی ہے، جسے میں نے کتاب دیکھی، کافی موٹی ہے. اینڈ دے جسٹ تھریو اٹ لائک کمنگ. انہوں نے جیسے کو جاولن تھرو پھینکتے اس طرح اس بندے نے آ کے کتاب ماری اس کے منہ کے اوپر. کین آئی الاؤ دیٹ؟ But you did allow that you did not take any action on the 16th of June. میں رافع دیکھیں، no, my case frankly speaking is of sanctity of these houses. My case is integrity of these houses. Okay. My case is protection of democracy. My case is protection of right to speak. My case is I don't want this to be made hostage, چاہے کوئی بھی کرنا چاہے. میرا یہ مقدمہ ہے کہ اگر وزیر خزانہ نے یہاں بجٹ پیش نہیں کرنا تو ان کو تالے لگا دو. پھر میں کیوں یہ پرکس، یہ تنخواہیں لے رہا ہوں بیٹھ کے یہاں پہ؟ یہاں پر اگر دلیل نہیں ہونی، تقریر نہیں ہونی اور صرف احتجاج ہونا ہے تو پھر پبلک ایکسچیکر کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ وائی آر یو ویسٹنگ دس منی؟
اگر یہاں پر لیجسلیشن کا رائٹ نہیں ہے, یہاں پر قانون بنانے کا رائٹ نہیں ہے, اس نے ہوسٹیج ہو جانا ہے اور صرف شور شرابے کے اور سستے بازاری جملے بازیوں کے ہوسٹیج ہو جانا ہے. چلے میں مان لیا یہ کسی کا اپنا کہنے کا حق ہے کہ میں جس چیز کو سستی بازاری جملے بازی کہہ رہا ہوں وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑی آپ نے ریلیٹیولی آبجیکشنیبل بات کر دی. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے جو آپ کے سیاسی بیانیے ہیں, جو آپ کی سیاسی پوزیشن, یعنی جو سیاسی آپ نے ایک اپنی پوزیشن لی ہے, پرنسپل پوزیشن کریٹ کیا, میں ان کا احترام ہے. اگر وہ ایسی ہے جیسی آپ کہہ رہے ہیں, جس کو میں سستا بازاری بیانیہ کہہ رہا ہوں, اگر وہ آپ یہی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں. اس کا فیصلہ آنے والی نسلیں کریں گی, آنے والا وقت کرے گا. جب یہ جماعت حکومت میں تھی, جب ان کے لہجوں میں خدا بولتا تھا, جب ان کی گردن میں اتنا سخت سٹیل تھا, ہم ان کے لوگوں سے مل کے کہتے تھے کہ یہ جو آپ بنا رہے ہو یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا, یہ جو قوانین آپ بنا رہے ہو یہ آپ پر آئیں گے, یہ جو آج آپ روایات قائم کر رہے ہو, جو آپ بیڈ پریکٹسز اڈاپٹ کر رہے ہو, یہ کل کو روایات بن جائیں گی, گندی روایات, یہ مت کریں. سر آپ نے روایات کی بات کی, کچھ تقریباً 13 اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرپرسنس کو نو کانفیڈنس موشن کے تھرو دیکھا, میں شاید 4 ان میں سے ایسے ہیں جو ریموو بھی ہو چکے ہیں فرام چیئرپرسنس. یہ پوزیشن سے ٹریجری کو دے دی جائیں گی. یہ لٹرلی پچھلی حکومت پرویز الہی صاحب کے دور کا ٹائم دوبارہ آ رہا ہے. نہیں دیکھیں, پھر ہم can relate to these things. نہیں جو پہلے ہوا وہی اب دوبارہ. پلیز رافع, ڈونٹ بی assumptive on that. I don't want standing committees to get dysfunctional. میں تو ان کو چلانا چاہتا ہوں. اب once a member is barred from entering the house, تو میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی ورکنگ تو متاثر نہیں کر سکتا. اور رول 152 of the rules of procedure says that the members, those who are in majority, they can go for removing that chairman. This is not my call. I just said that committees should not get dysfunctional. And then the procedure says that the committees, if somebody is unable, incapacitated or unable in any capacity, may he be barred by the order of the speaker. So he cannot be there for the presiding over the committee. So committees کو میں کسی صورت ڈسفنکشن نہیں کروں گا. اس کمیٹی میں اور ممبرز ہیں, اپوزیشن کے ممبرز ہیں, the purpose will be served. They will be having their say. The only thing which will be affecting them is that the chair which they had as opposition, ان کی right of proportion representation کے مطابق, because he is unable to attend the house, so that chair could not be left vacant. وہ خدائے الیکشن میں حصہ لیں, جیت جائیں, مجھے کیا اعتراض ہے؟ سر کیا یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز فنکشنل تھیں بھی ویسے؟ Absolutely. They were functional. رافع, come on, میں آپ کو probably I should have told you this earlier. جب یہ ہاؤس بنا, اس سے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹیز بالکل فنکشنل نہیں تھیں. پی ٹی آئی کے دور میں تو بنی نہیں تھیں. اس سے پچھلی اسمبلی میں ممبر تھا, اور اس میں پوری 2 اسٹینڈنگ کمیٹی, جن کی جو سب سے افیکٹو اسٹینڈنگ کمیٹیز تھی, میں ان کا ممبر تھا, اور اس کے صرف 2 اجلاس ہوئے تھے. اگر صرف 2 کمیٹیاں یہ کام کرتی تھی, جو کہ بائی دا ڈیزائن آف دا بک دے آر ناٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز, ایون پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز, پی ایس سی 1 اور 2 کام کرتی تھی. ہمیں پی ایس سی 2 کے بجائے 3 کی, 3 کر دی. آپ نے کاکسز انٹروڈیوس کیا. میں نے رولز آف پروسیجر کو ٹوٹلی امینڈ کروا کے ود دی بلیسنگ آف دی چیف منسٹر, ان کو میں نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ کا انفنشڈ ایجنڈا ہے 18ویں ترمیم کا. 2 اسٹریمز میں ڈیوولوشن ہوئی تھی. ایک اسٹریم تھی ایگزیکٹو کی سائڈ پہ, وہ لیس امپورٹنٹ تھی. مور امپورٹنٹ واز آن دی پارلیمنٹری سائڈ. جو پارلیمنٹ سے نیچے چیزیں 18ویں ترمیم کے بعد آئیں, ان میں فنکشنالٹی اور ان کو کورسپونڈنگ آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کو کنفرمیشن کے اندر لے کر آنا, اس سب میں یہ امینڈمنٹس بہت ضروری تھیں. اور ان کو ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی, کیونکہ بہت سارے وہ فنکشنز جو کہ قومی اسمبلی اور وفاقی حکومت کے پاس تھے, وہ اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس آ گئے. تو ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو امپاور کیا, ان کو سو موٹو کا اختیار دیا. اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ٹو چیک دا گورنمنٹ کا اختیار دیا. اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ٹو چیک دا پالیسی آف دا گورنمنٹ کا اختیار دیا, فنکشنالٹی آف دا گورنمنٹ کا اختیار. جو پارلیمنٹری اوور سائٹ کا کانسیپٹ ہے, اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ انفورس کیا. تو
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریسیڈنسز آپ کافی طرح کے انٹروڈیوس کر رہے ہیں. میں یہ سوال سے ایک پیدا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو ریفرنس دینا, کیا یہ بھی پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم ٹیمپریچر بڑھاتے جا رہے ہیں اس چیز کا؟ نہیں دیکھیں, میں سر سسپینڈ کرنا ایک سیپریٹ تھنگ ہے. دیکھیں, پریسیڈنٹ سیٹ کر میں نے صرف یہ کہا, جی ایوری ورڈ سیڈ اینڈ ایوری ایکٹ پرفارم, جو بھی کہا جاتا ہے یا سیاست میں کیا جاتا ہے اس کا کانسیکوینس ہوتا ہے. میں ایک الیکشن لڑتا ہوں, میں ہارتا یا جیتتا ہوں, اس کا کانسیکوینس ہے. جی میں اسمبلی میں بجٹ لے کر آتا ہوں, اس کا کانسیکوینس ہے. یس میں اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کرتا ہوں, اس کا کانسیکوینس ہے. ان سب کے کوئی نہ کوئی نتائج ہیں. جی اب انہی نتائج میں سے ایک نتیجہ مجھے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں پوری ان کی ایڈوائزری کمیٹی نے بشمول ان کے پارلیمانی لیڈر کے, انہوں نے کہا کہ ہماری پارلیمانی پارٹی ہماری بات نہیں مانتی. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ امرتا بندیال کی ججمنٹ ہے جس میں وہ جج صاحب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ میاں حمزہ شہباز کی حکومت اس لیے ختم کی جائے گی کہ پارلیمانی لیڈر نے کچھ اور کہا تھا اور ممبرز نے کچھ اور کیا. تو ڈیفیکشن کیا صرف 63A(1) تک محدود ہے یا ڈی تک بھی جاتی ہے؟ ناٹ اوبیئنگ دا پارلیمانی لیڈر, اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ اب میں انٹرپریٹ کرنے والا آدمی نہیں ہوں, میں تو انٹرپریٹ کرنے کا میرے پاس آئینی قانونی اختیار نہیں ہے. انٹرپریٹیشن آف اے اسٹیٹیوٹ اینڈ لا از ٹو بی ود دا سپریم کورٹ. جی اب میں آئین کی انٹرپریٹیشن ان سے مانگ سکتا ہوں, اپنے پروسیجرز کی نہیں. اپنے پروسیجرز کی میرا ایک فائر وال ہے, اسمبلی کے اندر جو ہوتا ہے اس کے گرد ایک آگ کا دائرہ ہے, میں وہ بریچ نہیں کرنے دوں گا. آئی ڈونٹ بلیو ان دس دیٹ اینی ادر باڈی, مے اٹ بی ایگزیکٹو اور مے اٹ بی جوڈیشری, کین بریچ ان ٹو ایگزیکٹو کا ایک اوور لیپنگ فنکشن میرے ساتھ ہے. دے آر رسپانسبل ٹو دس ہاؤس, منسٹیریل رسپانسبلٹی کے قانون کے تابع, اس آئین کے تابع, منسٹریل رسپانسبلٹی کے پرنسپل کے تابع ہاؤسز کو وہ ایگزیکٹوز جو یہاں پر برتھ لیتی ہیں, یہیں سے لیڈر آف ہاؤس بنتی ہیں, اسی اعتبار سے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتی ہیں, ان کی آنسریبلٹی کا یہاں پر پرنسپل جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اوور لیپنگ ارینجمنٹ ہے گورنمنٹ کی اور لیجسلیچر کی. ٹھیک ہے سر. لیکن رافع, وہ جو فائر وال ہے وہ بریچ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں جو میرے پاس ایک میڈیم ہے وہ سمپل میڈیم ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں الیکشن کمیشن کو, جو کہ نوٹیفائنگ اتھارٹی ہے, ڈی نوٹیفائنگ اتھارٹی ہے, اس کو بھیجوں کہ یہ جو ایک سپریم کورٹ نے ایک تشریح کی تھی امرتا بندیال صاحب نے, جس کے نتیجے میں ایک پوری حکومت گئی تھی, جس کے نتیجے میں 35 لوگ گئے تھے, جس کے نتیجے میں 22 بائی الیکشن ہوئے تھے. سملر سچویشن ہیز اکرڈ, دیٹ واز فار سم تھنگ ڈفرنٹ وچ کانسٹیٹیوشن ڈیلز ان 63A(1). یہاں پر کچھ سائلنس ہی ہے, اس سائلنس کو کون انٹرپریٹ کرے گا؟ اوکے, یہ وجوہات تھی. یہ وجوہات تھی. تو میں تو یہ بڑی ایک ایکیڈیمک بحث ہے جی, اور یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا امرتا بندیال کا جو قانون تھا وہ صرف میاں حمزہ شہباز صاحب کے لیے تھا, یا وہ قانون کسی اور پہ بھی لاگو ہوتا؟ آگے بھی چلتا ہے, نہیں چلتا. سر کچھ ممبرز ابھی فارملی سسپینڈ نہیں ہوئے تھے, لیکن کچھ لوگوں کو انکلوڈنگ لیڈر آف دی اپوزیشن کو سیٹرڈے کو اسمبلی میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا. نہیں, دس از اگینسٹ دا فیکٹس. سر پی ٹی آئی No, he was here in the house. وہ باہر کھڑے ہوئے تھے. No, they were in the house. The leader of opposition was in the house. Nobody can, this is their house. The members, those who are not being restricted, this is their house, this is their building. وہ اس کو چاہے اپنے گھر کو خود توڑ دیں, پھوڑ دیں, مار دیں, جلا دیں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. نہیں سر, اتنا تو نہیں آنا چاہیے آگے کسی کو بھی. کیسا کر رہے ہیں وہ, this is what they are doing. ابھی توڑ شروع ہوئی ہے, پھوڑ شروع ہوگی, جلاؤ بھی ہوگا. سر وہاں تک تو نہیں جانا جی, چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایز اے سویلین میں یہ فیل کرتا ہوں یہ رافع صاحب, میں کیونکہ میں ڈی این اے کو جانتا ہوں. سر لیٹس ہوپ کہ آپ کی یہ جو آپ سوچ رہے ہیں شاید اس طرح نہ ہو. نہیں, میں سوچ نہیں رہا, مجھے تو پتہ ہے, مجھے روکنا بھی آتا ہے, روک بھی لوں. سر میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. سر آپ کو کوئی خطرہ ہے 15 اسمبلی سیشنز میں سے ان لوگوں کو سسپینڈ کر دینا؟ بجٹ پاس ہو گیا ہے, ایجوکیشن کا ہائیسٹ بجٹ آیا ہے. رافع, میں دس از واٹ دا لا از. میرا یہ میری کو اپنی کوائنڈ ٹرم تو نہیں ہے, اس میں لکھا ہے کہ کتنی دیر تک اور کیسے, اس کی جو میکسیمم سائڈ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کیپ لگائی ہوئی ہے, تو میں نے اس کے مطابق کیا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹڈ ایم پیز کو جب ہاؤس سے سسپینڈ کیا جائے گا, ان کے حلقے کے لوگ, ان کی عوام شاید فیل کرے گی کہ ہماری بھی ریپرزنٹیشن سسپینڈ ہو گئی ہے؟ نہیں, یہ ایک میرا کنسرن ہے.
یہ ایک میرا سنجیدہ کنسرن ہے. کیونکہ ان کا کنسرن یہ میرا یہ ایک سنجیدہ کنسرن ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے کانسٹیٹوئنٹس کو یہ پتہ چلے کہ وہ ان کی جو حق نمائندگی ہے اس حق کو کس لیے یوز کر رہے ہیں. اگر ان کا حق نمائندگی یہ ہے کہ وہ یہاں آ کر گالیاں دیں, لوگوں کی ماؤں بہنوں کو برے برے القاب سے پکاریں, اگر ان کا حق نمائندگی یہ ہے کہ وہ ڈگنیٹی آف مین کو وائلیٹ کریں, اگر ان کا حق نمائندگی عدم برداشت ہے, اگر ان کا حق نمائندگی ولگرزم ہے, ولگیرٹی ہے, آبسینٹی ہے, اگر ان کا حق نمائندگی اسمبلی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا ہے, تو یہ میں ان کے چاہتا ہوں کہ ان کے جو ووٹرز ہیں, ان کے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں, دے شوڈ نو دیٹ ان کو وہ کس لیے بھیجتے ہیں. وہ بھیجتے ہیں کہ جائیں انصاف کے حصول کی. چلیں ان کا لیڈر جیل میں ہے, رائٹ جی, کیا ان کو جیل سے نکالنے کا آرڈر اس اسمبلی سے میں دے سکتا ہوں؟ یہ اسمبلی دے سکتی ہے؟ نہیں. کوئی حکومت دے سکتی ہے؟ تو پھر ان کی جو حق نمائندگی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں, تو اس پروٹیسٹ کو ایکسپریس کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں. لیکن ان کی ملاقات جو ہوتی ہے سب اعلیٰ جیل میں, اس کو رکوانے کا طریقہ تو دیکھیں میرے پاس نہیں ہے نا, میں نے تو یہاں پر دیکھیں, یہاں میں ایک بات سمجھیں. جی, اس ہاؤس کے چلنے سے پہلے یہاں پر یہ رول تھا کہ ایف آئی آر ہوگی اور انفارم کر دی. ایف آئی آرز آج میری تو نہیں نہ ہو رہی, ایف آئی آرز گورنمنٹ پارٹی کی تو نہیں ہو رہی نا, نہ ہی گورنمنٹ پارٹی وہ جرائم کر رہی ہے, نہ ہی گورنمنٹ پارٹی عسکری بینک کو آگ لگا رہی ہے, نہ ہی گورنمنٹ پارٹی ہاسپٹلس کی ایمرجنسیاں توڑ رہی ہے, نہ ہی گورنمنٹ پارٹی میٹرو بسز توڑ رہی ہے, نہ ہی گورنمنٹ پارٹی سرکاری املاک جلا رہی ہے, نہ ہی گورنمنٹ پارٹی گرین بیلٹس کو جلا رہی ہے, نہ ہی گورنمنٹ پارٹی روڈز بلاک کر رہی ہے. اگر اس قسم کی کوئی پبلک آرڈر کی ڈسرپشن کی کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے جی, تو کس کی ہو رہی ہے جو کر رہا ہے؟ ظاہر ہے میں نے رول چینج کر دیا. میں نے کہا کہ یو ول سیک دی پرمیشن آف دی اسپیکر بیفور رجسٹرنگ دی ایف آئی آر. پہلے تھا کہ یو ول انفارم دی اسپیکر آفٹر رجسٹریشن آف دی ایف آئی آر, اینڈ دین آئی ریفیوزڈ 3 or 4 لیٹرز. مجھے پولیس نے کہا, مجھے رسپیکٹو پولیس آرڈرز نے کہا کہ ایک ڈس آرڈرلی کنڈکٹ ہے اور ایک گھراؤ جلاؤ کی صورت ہے, ہمیں پرچہ دینے. میں نے کہا ناٹ آف دا ممبر آف دی اسمبلی. اسٹینڈنگ کمیٹیاں میں بنا کے دوں, برانڈ نیو گاڑیاں میں دوں, ان کو تقریر کا حق میں دوں, 100 منٹ میں سے اوسطاً 67 منٹ تقریر ان سے میں کراؤں, امینڈمنٹ ان کی کوئی ڈینائی میں نہ کراؤں, گورنمنٹ کا ایک بل بھی میں بغیر اب رول سسپینڈ کیے اور یا کچھ کیے کوئی بھی پروسیجر کو بلڈوز میں نہ کرنے دوں, اور میں سارے کے سارے کمیٹیز میں بھیجوں, وہاں پر ان کی متوازن نمائندگی کا حق دوں, وہاں پر ان کو ایبسولوٹ پریولیج دوں. کم آن, you claim these things as rights and you don't agree to anybody else's right. Have some heart, Rafi صاحب. سر, اپوزیشن اگر تمام اسمبلی کا بائیکاٹ کر دے, is there any way for reconciliation? کیا آپ دیکھیے میرا کام نہیں, یہ کام گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا, یہ میرا نہیں ہے. I will not perform that duty again. I have performed this many a times. I have, جب مجھے یہ کہہ دیا گیا, آ کر مجھے بتا دیا گیا کہ ہماری پارٹی ہماری بات نہیں مانتی, تو پھر تو سوللی میرے ذمہ ہے نا کہ میں نے ہاؤس کو چلانا ہے. جی, جہاں یہ ضروری ہے کہ اپوزیشن کس سے ہو, وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہاؤس بھی چلے. ایبسلیوٹلی, ٹھیک ہے نا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اس ہاؤس کو نہیں چلنے دیں گے تو میں تو اس کو چلاؤں گا, اور اگر اس کو چلانے میں کوئی بھی رکاوٹ بنے گا تو میں ہر طریقے سے I am still open to dialogue. I am still open to talk. بٹ ہاؤس کو چلانے کی بات کرنے کے لیے. اور اگر آپ میں ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میری پارلیمانی پارٹی میری بات ہی نہیں مانتی, آپ کے لیڈرز آ کر کہہ دیں, آپ کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کہے the boys don't listen to us, then I know how to be listened, then I know how to make this house run. سر, ہم اپنے آخری سوال کی طرف آ رہے ہیں, اور یہ مجھے ایک اپوزیشن ممبر نے ذکر کیا تھا کہ اس طرح کی ایک بات ضرور پوچھنی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے سے سر 2/3 میجورٹی نظر آ رہی ہے, لیکن اصل سوال اور آخری سوال یہ کہ سیاسی فرعونیت کے مقابلے میں موسیٰ اب کس پارٹی سے نکلے گا؟ فی الحال تو میں غریب موسیٰ کے نقش قدم پہ ہوں, حق بات کر رہا ہوں. فی الحال تو مظالم کا شکار یہ ایوان ہے. فی الحال تو جو کسی کی بات سنی نہیں جا رہی اس کے اوپر تسلط قائم ہے, کہے کسی بھی سیاسی جماعت کا کر لیں, جہاں تقریر, دلیل, بجٹ, بحث, جہاں پر آرڈر, وہ سب چھین لیا گیا ہے, اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم چھین لیا گیا.
I'm a fighting knight for this now. I will fight for the rights of this house. I will fight for the constitution. Those who are working against the democracy, I will not silence my voice. I will say that these houses are not places just for protest. Here budgets are passed. I am repeating it, insisting it. I am saying this sentence again and again. बार बार मैं ये जुमला कह के इस बात पे इसरार कर रहा हूँ. कल को अगर मैं ऑपोजिशन में बैठकर यही कुछ करता हूँ तो मैं गलत करता हूँ. आज वो जमातें जो सियासत के इस किरदार में हुकूमत में हैं और कल को ऑपोजिशन में थीं, इन सब को बैठकर बात करनी है, फैसला करना है. मेरा ये मुतालबा है, मेरी ये डिमांड है एज स्पीकर ऑफ दिस हाउस, आई एम सेइंग इट, कि इन ऐवान, इन मुकन्ना की, इन असम्बलियों की हुर्मत की पासदारी करें. अपनी सियासी तकालीफ को, पॉलिटिकल लोग वो होते हैं जो अपने सियासी दुख दर्द पीछे छोड़ देते हैं, वो अवाम की बात के लिए आगे ग्रेटर गुड के लिए आगे चलना होता है. और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको तकालीफ हैं, अगर आज किसी एक फ़र्द को तकलीफ़ है तो उससे बड़ी तकालीफ दूसरे फ़र्द ने जो आज हुकूमत में बैठा है उसने उठाई होंगी. उसने इससे बड़ी तकालीफ उठाई होंगी. उससे बड़ा कर्ब क्या होगा जिसको फांसी दे दो? उससे बड़ा कर्ब क्या होगा उसको जेल में नाजायज़ बंदी बना के बिठाया हुआ है उसकी बेटियों के साथ और उसकी बीवी घर में फौत हो जाए? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी के साथ. पास्ट इज़ मोर क्रूड in the present. Yeah. Thank you. Thank you. ये हमारा था सर इंटरव्यू विद स्पीकर पंजाब असेंबली. हमें बात सिर्फ ये रखनी चाहिए कि प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, लेकिन प्रोटेस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट शायद नहीं. एजेंडा होना चाहिए, प्रिंसिपल स्टांस होना चाहिए, और शायद जिस तरह आर्टिकल 19 कहता है एक दायरे में रह के लिमिटेशंस को देखते हुए आगे चलना चाहिए. देखते हैं आगे कि असेंबली और मुल्क, पंजाब और पाकिस्तान आगे किस तरह बढ़ेगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.